میرے بھائیوں، میری بہن آخیار کے ہاتھ میں ہے۔ آپ میں سے 70% وہ لوگ ہیں جن کی والدہ کی عمر عافیہ صدیقی جتنی ہے۔ 24 سال سے امریکی جیل میں اس کے بچوں کو فٹ بال کی طرح مارا پیٹا گیا، اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی، جو ابھی جیو اور ایئر وائی بھی دکھانے لگ گیا۔ میرے بھائیوں، یہ چیز تب ہوگی، یہ کیوں نہیں ہوتی؟ آج میں آپ کو بتاتا ہوں یہ حکمران بغیرت کیوں ہو گیا۔ یہ اس لیے ہو گیا کہ پاکستان کے اثاثے جو چل رہے ہیں، ہمارے ادارے جو چل رہے ہیں، یہ IMF اور ورلڈ بینک کے قرضوں پہ چل رہے ہیں، ہماری حکومتیں ان کے قرضوں پہ چل رہی ہیں، ہمارے لوگوں کو تنخواہیں ان کی حکومتوں سے مل رہی ہیں، ہمارے پاس اپنا پیسہ ہی نہیں رہا، کیونکہ جو پیسہ تھا وہ تو یہ بھگوڑے کھا کے ہر 4 سال کے لیے عیشی کرنے کے لیے لندن اور دبئی بھاگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پاکستان نظریاتی پارٹی، کوئی ناراض ہوتا ہے، کسی کا باپ ناراض ہوتا ہے تو بے شک ہو جائے، ہمارے دور حکومت میں ہم اجازت نہیں لیں گے کہ جناب ایران سے تیل خریدیں یا نہ خریدیں، روس سے تیل خریدیں یا نہ خریدیں، افغانستان سے تجارت کریں یا نہ کریں، ہمیں جہاں سے سستا مال ملے گا ہم تجارت کریں گے۔ امریکہ کیا اس کے باپ سے بھی اجازت نہیں لیں گے۔ ہم نے اپنے پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اندر کرنے ہیں، ہمارے پاکستان کے فیصلے وائٹ ہاؤس میں، واشنگٹن DC میں نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، جب تک اپنی غیرت کا دفاع نہیں کرو گے، کسی نے آ کے تمہاری غیرت کا دفاع نہیں کرنا۔ جب تک اپنی بیٹی کا دفاع خود نہیں کرو گے، کسی محلے والے نے آ کے تمہاری بیٹی کا دفاع نہیں کرنا۔ میرے بھائیوں، جب آپ کسی سے قرضہ لیتے ہیں تو وہ آپ کو بولے کہ میرے بوٹ پالش کرو، آپ کو کرنے پڑتے ہیں۔ جب آپ کسی سے قرضہ لیتے ہیں وہ آپ کو بولے میری گاڑی پہ کپڑا مارو، آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ کسی سے قرضہ لیتے ہیں وہ آپ کی ماں بہن بیٹی پہ بری نظر اٹھا کے دیکھے، آپ کی جرأت نہیں ہوتی بات کرنے کی۔ ہمارا ملک مقروض ہے۔ پاکستان نظریاتی پارٹی کی اولین ترجیح یہ ہوگی کہ 10 کروڑ سے زائد اثاثہ رکھنے والے لوگوں کا 10% ریاست کی ملکیت قرار دیا جائے گا۔ پاکستان اگلے ہی روز اپنے قرضے اتارے گا اور تب جا کے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عافیہ صدیقی کی رہائی کی بات کرے گا۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ، آپ کہتے ہیں کرپشن ختم کیسے ہوگی؟ عمران خان نے نعرہ لگایا، نواز شریف نے نعرہ لگایا، بھٹو نے نعرہ لگایا، ایوب نے نعرہ لگایا، مشرف نے نعرہ لگایا، ہر جنرل نے نعرہ لگایا، ہر بیوروکریٹ نے نعرہ لگایا، ہر چیف جسٹس نے نعرہ لگایا، ثاقب نثار نے نعرہ لگایا کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے۔ ماڈل کسی نے نہیں بتایا، سب کے جزیرے باہر ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان سے کرپشن کیسے ختم ہوگی۔ پاکستان نظریاتی پارٹی کا کوئی تنولی صاحب اٹھ کے اسمبلی میں چلے گئے، یا کوئی ملک صاحب اٹھ کے اسمبلی میں چلے گئے، یا جناب سواتی صاحب اٹھ کے اسمبلی میں چلے گئے، ہمارا ایک بھی MNA MPA پہنچ گیا اسمبلی میں، وہ پہلی قرارداد لے کے آئے گا کہ کوئی بھی MNA MPA سینیٹر اور گزیٹڈ آفیسر، چاہے کسی بھی ادارے یا محکمے کا ہو، وہ جج ہو، وہ جرنیل ہو، وہ DPO ہو، وہ CPO ہو، وہ MNA ہو، MPA ہو یا سینیٹر ہو، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال تک ملک چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ پہلے اس کے اثاثے، پھر بیگم کے اثاثے، پھر بچوں کے اثاثے چیک ہوں گے کہ 2-2 لاکھ تنخواہوں والوں کے پاس اربوں روپے کے اثاثے کہاں سے آئے۔ پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، میں بتاتا ہوں یکساں تعلیمی نظام کیسے آئے گا۔ میرے بھائیوں نے آپ کو بتایا ہوگا، ہر بندے نے کہا کہ یکساں تعلیمی نظام لائیں گے، بلند و بانگ نعرے لگائے۔ میں بتا ہی نہیں رہا کہ ہم لائیں گے، میں بتا رہا ہوں کہ کیسے لائیں گے۔ ہمارا کینڈیڈیٹ اسمبلی میں پہنچ گیا، وہ یہ قرارداد لائے گا کہ ہر 17 اینڈ ابو گریڈ کا گزیٹڈ آفیسر اور MNA MPA سینیٹر پہ ہم لازم قرار دیں گے کہ جناب تمہارا بچہ 10ویں تک کی تعلیم کسان مزدور ہاری کے بچے کے ساتھ ایک بینچ پہ سرکاری سکول میں بیٹھ کے ادا کرے گا۔ تب جا کے یکساں تعلیمی نظام آئے گا، تب جا کے ایک پاکستان ہوگا، 2 پاکستان نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، ہمارے پاس ہر مسئلے کا حل ہے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ کسی مقام پہ پہنچے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پاکستان نظریاتی پارٹی کی جب بھی حکومت آئی، ہم اپنے مشرقی پاکستان کے مسلمان بھائیوں سے، بھٹو کے
तमाम गुनाहों की माफी मांगेंगे और कहेंगे हमसे गलतियां हुई, इक्तिदार का हक शेख मुजीबुर रहमान का था, हमें 19वीं तरमीम या 20वीं तरमीम या 21वीं 22वीं तरमीम भी करनी पड़ी, हम तरमीम में भुट्टो का नाम निकाल के शेख मुजीबुर रहमान का नाम डालेंगे और बताएंगे वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हकदार वो था। हम लोग हकीकी मुताला पाकिस्तान अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि आज के बाद खैबर पख्तूनख्वा या जनूबी पंजाब या बलोचिस्तान या सिंधु देश के नाम पे कोई दूसरा बांग्लादेश ना उभरे। हम लोग अपने कौम परस्त जमातों को अपने सीनों से लगाएंगे, उन्हें पाकिस्तान का परचम थमाएंगे, उनके दुखों का मुदावा करेंगे। जिन लोगों ने जीएम सैयद जैसे लोग जीए सिंध कौमी महाज के बानी, मुस्लिम लीग के बानी हुआ करते थे, इल्ताफ हुसैन के बड़े पाकिस्तान के बानी हुआ करते थे, गलत पॉलिसियों की बुनियाद पे वो दुश्मन के हाथों में खेलने लग गए। हमने किसी को भी दुश्मन के बच्चों को जरूर पढ़ाना है, लेकिन जनाब अली पहले अपने बच्चों को तालीम देंगे, पहले अपने बच्चों को सीनों से लगाएंगे, पहले अपने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वालों को सीनों से लगाएंगे, कौमी धारे में लाएंगे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का परचम एक एक पश्तून बलोच पंजाबी को, एक एक सिंधी महाजिर को, एक एक गिलगिती और कश्मीरी को थमा के एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करेंगे। हम लोगों को हमेशा से तकसीम किया गया, कभी बरादरी के नाम पे, कभी शिया सुन्नी वहाबी के फसाद के नाम पे और कभी रस्सादियत की बुनियाद पे। इन चीजों को पाकिस्तान नजरियाती पार्टी आके खत्म करेगी। मैं जानता हूं ये बातें करने के बाद जबरदस्ती क्या होता है इंसान के साथ, मैं जानता हूं ये बातें करने से पहले 100 मरतबा सोचना पड़ता है, लेकिन भाइयों